جی دوستو، میرا نام ہے ذیشان خان اور کل فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کامیابی سمیٹی ہے اور ان کے مخالف جو امیدوار تھے، جو بھی ان کے مخالف امیدوار تھے، ان کو ان سے نصف کے برابر بھی یعنی 50% بھی ووٹ نہیں ملا۔ یعنی کہ لوگوں نے ضمنی الیکشن میں جتنا بھی ٹرن آؤٹ رہا ہے، انہوں نے نون لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں اور اپنا نمائندہ چنا ہے۔ لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو جو ابھی تک ہمارے پاس نتائج موصول ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں اس کے مطابق ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور اس میں اپنا اور آبزرویشن باقی جو سیاسی کھلاڑی ہیں، سیاست کے میدان میں کافی سالوں سے عشروں سے اس میدان میں ہیں، ان کی رائے بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو ہم اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نون لیگ کے امیدواروں نے کتنی ووٹوں کی لیڈ سے کامیابی لی اور ٹوٹل ووٹ حلقے میں جتنے تھے ان میں سے کتنے فیصد نون لیگ کے امیدواروں نے حاصل کیے۔ شروع کرتے ہیں ہم فیصل آباد سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیصل آباد کے حلقے پی پی 115 میں، جہاں نون لیگ کے امیدوار تھے میاں طاہر جمیل۔ وہ پہلے بھی حلقے سے ایم پی منتخب ہوتے رہے ہیں اور فیصل آباد کے مسائل کی آواز پنجاب اسمبلی میں بہت اچھے طریقے سے اٹھاتے رہے ہیں، اس لیے ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور وہ الیکشن ہو نہ ہو وہ حلقے میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں عوامی ایم پی بھی کہا جاتا ہے۔ اس حلقے میں ٹوٹل ووٹر جو تھے، ووٹ کاسٹ ہونے تھے 2,34,724 ووٹ تھے، جن میں سے 22.73% ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔ ان میں سے میاں طاہر جمیل نے 49,046 ووٹ حاصل کیے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مخالف کوئی ایسا امیدوار نہیں تھا جو ان سے آدھے ووٹ بھی لے سکتا۔ میاں طاہر جمیل کے ووٹوں کی ہم اگر مجموعی طور پر پرسنٹیج دیکھیں کہ انہوں نے مجموعی ووٹرز میں سے کتنے پرسنٹ ووٹ لیے ہیں، تو انہوں نے 20.99 یعنی تقریباً 21% ووٹ حاصل کیے ہیں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ یعنی میاں طاہر جمیل نے پورے حلقے کے ووٹوں میں سے 20.99% یعنی کہ 21% ووٹ حاصل کیے ہیں پورے حلقے کے ووٹرز میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا حلقہ ہے پی پی 116، بہت ہی مشہور اور بہت ہی اہم حلقہ سمجھا جا رہا تھا، اور یہ ہے بھی اہم کیونکہ اس میں وفاقی سینیٹر جو ہیں رانا ثناءاللہ، ان کے داماد رانا احمد شہریار الیکشن لڑ رہے تھے۔ ان کے مخالف ملک اصغر علی کیسر تھے جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور خواجہ اسد اعجاز منا جنہوں نے پہلے تو نون لیگ کے تھے، بعد میں انہوں نے آخری دنوں میں عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی تصویریں بھی لگا کے انہوں نے بھی ووٹ مانگے ہیں عوام سے۔ تو اس حلقے میں رانا احمد شہریار 48,824 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ اس حلقے میں ٹوٹل ووٹ تھے 2,76,687 ووٹ۔ ٹوٹل حلقے میں جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے، ٹرن آؤٹ جسے کہتے ہیں، وہ 22.94% تھا، یعنی کہ تقریباً 23% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ ان میں سے اگر رانا احمد شہریار کے ووٹ حاصل کردہ ووٹوں کی بات کی جائے تو رانا احمد شہریار کے ٹوٹل ووٹ جو ہیں، ٹوٹل حلقے کے ووٹروں کے حساب سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 17.64% یعنی تقریباً 18% انہوں نے ووٹ ٹوٹل ووٹرز میں سے حاصل کیے ہیں۔ فیصل آباد کا حلقہ آزاد علی تبسم، جہاں سے نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے، پی پی 98 چک جمرہ، وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ حلقہ تھا کیونکہ یہاں سے پہلے جو امیدوار رہے ہیں وہ اجمل چیمہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا، نون لیگ کے ٹکٹ سے پھر الیکشن میں اترے تو اس وقت کامیاب نہیں ہو پائے، اور اب وہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑا ہے انہوں نے۔ نون لیگ کے مسلم لیگ نون کے یہاں پہ ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں آزاد علی تبسم، جو پہلے بھی ایم پی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس حلقے سے کامیابی سمیٹی ہے اور تقریباً فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے جتنے بھی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا ہے ان میں جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، یہاں پر ٹرن آؤٹ مجموعی طور پر سب سے زیادہ رہا ہے۔ یہاں پہ آزاد علی تبسم نے 44,388 ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی ہے، اور اس حلقے میں ٹوٹل 2,89,690 ووٹر تھے۔ جو مجموعی طور پر جو ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے، جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے، وہ 36.82% ووٹ کاسٹ ہوا ہے، یعنی کہ تقریباً 37% لوگوں نے یہاں پر اس حلقے میں ووٹ دیا ہے۔ اور اگر آزاد علی تبسم کے
इंडिविजुअली वोट का परसेंटेज निकाला जाए तो मजमूई तौर पर यहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम को इस हलके के मजमूई वोटर्स में से 15.32% लोगों ने वोट दिया है, यानी कि 15.32% लोगों ने आज़ाद अली तबस्सुम को अपना नुमाइंदा चुना है इस मजमूई परसेंटेज के हिसाब से। अब बात करते हैं NA 104। ये बहुत पूरे पाकिस्तान में इस हलके पे नजरें लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर राजा रियाज अहमद जो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली भी थे और अपोजिशन लीडर सबका दौर में PTI की तरफ से नेशनल असेंबली भी थे, उनके बेटे राजा दानियाल मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में उतरे थे। राजा दानियाल को इस हलके में 52,791 वोट पड़े हैं। इस तरह वो कामयाब तो हुए हैं, क्योंकि बाकी शेर का निशान फैसलाबाद के इलेक्शन में और तकरीबन बहुत सारे शहरों में शेर का निशान कामयाबी की जमानत समझा जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के हालात क्योंकि मुख्तलिफ भी होते हैं, लेकिन राजा दानियाल ने 52,791 वोट लिए हैं। इस हलके में टोटल वोटर जो थे 5,57,637। इस हलके में जो टोटल वोट कास्ट हुआ है उसका टर्न आउट है 13.23%। उसको हम रफली 14% कह सकते हैं कि 14% वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। अगर हम राजा दानियाल के इंडिविजुअल इंफरादी जो उन्होंने वोट लिया है उसको मजमूई वोटर्स के हिसाब से देखें तो राजा दानियाल के 52,791 वोट मजमूई वोटों के 9.46% के हिसाब से बनते हैं। इसको अगर रफली राउंड ऑफ कर लें तो 10% के बराबर उन्होंने मजमूई वोटर्स में से अपने वोट हासिल किए हैं। एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट हलका NH 96 जड़ावाला फैसलाबाद की तहसील है। वहां पर सेनेटर तलाल बदर चौधरी के भाई बिलाल बदर वो इलेक्शन में उतरे हुए थे और उनके मुखालिफ थे नवाब शेर वसीर। वो पुराने सियासी खिलाड़ी हैं और सियासत के मैदान में कई दफा वो आ भी चुके हैं, कई दफा कामयाब भी हुए हैं। वजीर आजम मुआयना कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं एक दौर में। उनके मुकाबले में बिलाल बदर चौधरी ने 93,009 वोट हासिल किए हैं और ये कामयाब हुए हैं। टोटल 5,87,124 वोटों में से 93,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, यानी कि इस हलके में मजमूई तौर पर वोटर का टर्न आउट 26.46%, यानी 27% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। अगर हम बिलाल बदर चौधरी के इनफरादी जो हैं वोट उनको मजमूई वोटर्स के हिसाब से काउंट करें तो बिलाल चौधरी ने टोटल वोटों का तकरीबन 16% वोट हासिल किए हैं, यानी कि 16% जो मजमूई वोटर्स हैं उनमें से 16% ने बिलाल बदर को वोट दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम चलें साहिवाल तो वहां पर PP 203 है, जहां पे मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ साहब वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने वोट हासिल किए 45,073 वोट। जो मजमूई तौर पे वहां पे वोट थे 2,53,810, उनमें से 22.41% उन्होंने वोट हासिल किए हैं, यानी 22.41% तो टोटल इस हलके में वोट कास्ट हुए हैं। लेकिन अगर मोहम्मद हनीफ साहब के वोट को मजमूई वोटर्स के काउंट के हिसाब से देखा जाए तो फीसद के हिसाब से मोहम्मद हनीफ साहब के 17.75%, यानी कि 18% लोगों ने मोहम्मद हनीफ साहब को वोट दिया है। इसी के साथ अब रह गया एक हलका जो NA 185 है, DG खान जनूबी पंजाब में। वहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे और अच्छा खासा मुकाबला उन्होंने किया है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का। लेकिन यहाँ पर DG खान में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद कादिर खान साहब थे जो इलेक्शन में लड़ रहे थे मुस्लिम लीग नून के शेर के निशान पे। उन्होंने 82,419 वोट हासिल किए हैं। इस हलके में मजमूई तौर पर 32.61% वोट कास्ट हुआ है। और इसके साथ जो हम एक तज्जिया कर रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों को अगर मजमूई वोटर्स के काउंट के हिसाब से परसेंटेज में देखा जाए तो महमूद कादिर खान साहब ने मजमूई वोटर्स के हिसाब से 19.70% वोट हासिल किए हैं। अब आखिरी हलका जो पंजाब का दारुल हुकूमत भी है और वहां पर एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखने में आ रहा था। कुछ देर पहले तक तो सियासी तज्जियाकार कुछ और किस्म की बातें भी कर रहे थे कि पता नहीं यहाँ शायद अपसेट ना हो जाए, लेकिन क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के जो फलाही तरक्याती काम है उसकी वजह से ये वोटर्स उनके साथ इंटैक्ट है, उम्मीदवारों के साथ भी। और ये नोमान साहब जो यहाँ से कामयाब हुए हैं उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है वो अवामी से बंदे हैं और उनके दरवाजे हमेशा बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग हर एक के लिए खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद नोमान साहब ने लाहौर के हलका NA 129 से 63,441 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी है।
اس حلقے میں مجموعی طور پر جو ووٹ تھے وہ 5,58,364 ووٹرز تھے، جن میں سے 63,441 ووٹرز نے محمد نعمان صاحب کو اپنا نمائندہ چنا ہے، اور اس حلقے میں ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ جو رہا ہے، ٹرن آؤٹ جسے کہتے ہیں، وہ 18.67%، یعنی کہ 19% لوگوں نے اس الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اگر محمد نعمان صاحب کے ہم انفرادی ووٹوں کی بات کریں تو انہوں نے مجموعی ووٹرز کے حساب سے 11.36% ووٹ لوگوں نے دیا ہے، یعنی تقریباً 12% کہہ لیں اس کو، کہ 12% لوگوں نے مجموعی ووٹرز میں سے 12% لوگوں نے محمد نعمان صاحب کو اپنا نمائندہ چنا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی حلقوں کی بات، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کی بات جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اعداد و شمار ہمیں موصول ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہم اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں، کہ جہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، پورے پنجاب میں کہ مختلف شہروں میں ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس کے پیچھے جو بھی فیکٹر ہے جس بھی وجہ سے ہوا ہے، کچھ لوگ نااہل ایم پی ایز ایم این ایز نااہل ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے ہوا ہے، اور یہاں پر ایک سیاسی جماعت جو لازمی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف ہے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور بائیک آؤٹ کا وہ اعلان بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی امیدوار بھی نہیں دیا۔ اس کے باوجود کئی حلقوں میں امیدوار جو آزاد حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی، یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حمایت کی تھی، مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی نے کہیں بھی کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا، ماں سوائے ڈی جی خان میں، یعنی جنوبی پنجاب میں۔ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی امیدوار میدان میں نہیں تھا۔ رہ گئی بات باقی اب جو الیکشن میں امیدوار ہیں، جو جماعتیں الیکشن میں اپنے اپنے امیدوار اتارے ہوئے ہیں، ان میں مسلم لیگ نون تھی اور دوسری سائڈ پہ آزاد امیدوار۔ تو مسلم لیگ نون کے مجموعی طور پہ کلین سویپ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ سوچنے والی ہے، اگر ہم نے اس تجزیے میں بھی، یا ہماری تجزیے میں ہمارے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر مجموعی ووٹرز کی تعداد کے حساب سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کا فیصد دیکھا جائے، یعنی پرسنٹیج دیکھا جائے، تو وہ 18-20 کے درمیان فلکچویٹ کر رہی ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے مخالف جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کسی پارٹی سے نہیں لڑ رہے۔ اگر کوئی پارٹی میدان میں ہو اور بائیک آؤٹ بھی کسی طرف سے نہ ہو تو لازمی بات ہے ووٹر ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے امیدوار میدان میں تھے جو عملی طور پہ تھے، اور ان کو جتنے فیصد ووٹ پڑا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے، اور جو مختلف سیاسی لوگوں سے، اس فیلڈ کے پرانے لوگوں سے جو بہت دیر سے اشروں سے سیاست کے میدان میں ہیں اور یہ دیکھتے آ رہے ہیں، الیکشن کور بھی کرتے آ رہے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان سب نے اس چیز کو خوش آئند اتنا قرار نہیں دیا کہ اگر ایک ہی جماعت کے امیدوار اپنے انتخابی نشان پر میدان میں ہوں تو ان کو کم از کم 40% سے ابو لینا چاہیے، ووٹ ان کے حصے میں آنے چاہیے، بالخصوص اس وقت جب آپ کے دوسری طرف کسی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ میدان میں نہ ہو۔ چلیں اس کو پرسنٹیج اوپر نیچے ہو سکتی ہے، 40 نہیں 30 35 جتنا بھی ہو، تو ان کو اس میں زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم سادہ لفظوں میں یہ بات کریں کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے اپنے ووٹرز، اپنے سپورٹرز اور اپنے چاہنے والوں کو موبلائز تو کیا ہے، لیکن ان میں اس طرح سے وہ موبلائز کرنا، شاید انہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے یا لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ان کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑا چیلنج الیکشن جیتنا چیلنج نہیں تھا، ان کے لیے اپنے ووٹرز کو، زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنے گھروں سے ووٹ بیلٹ باکس تک لے کر جانا تھا، پولنگ سٹیشن تک لے کر جانا تھا، وہاں پہنچانا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتا۔ اور اگر اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جتنے بھی کامیاب، تقریباً سبھی کامیاب ہوئے، اگر وہ 50% ووٹ حاصل کر لیتے، مجموعی ووٹس کا جو کاسٹ ہوئے ہیں ان کا بھی 50% تک حاصل کر لیتے، تو یہ اگلے جو جنرل الیکشن ہے آنے والے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال جب بھی آتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ وہ 50% سے زیادہ لوگوں کے نمائندہ بن کر آئیں۔ کامیابی تو الیکشن میں ایک ووٹ سے بھی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ ووٹ جو ڈالا جاتا ہے وہ گنا جاتا ہے۔ اگر ایک بندے نے، ایک امیدوار نے 40 ووٹ حاصل کیے ہیں، دوسرے نے 41 ووٹ حاصل کیے ہیں، تو جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ 41 ووٹ والا جیت جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کو ایک الگ پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو تمام فیصل آباد سمیت لاہور، ڈی جی خان اور ساہیوال، جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے،
ان میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہوگی. نو ڈاؤٹ پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبے، گرین بسز، الیکٹرک بسز اور بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہم فورسی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ جو ہم کے عملی سیاست سے ووٹر دور ہوتا نظر آ رہا ہے. حالانکہ چھٹی والا دن تھا، پورے پنجاب میں چھٹی تھی اور سرکاری چھٹی بھی اناؤنس کی گئی تھی جہاں جہاں الیکشن تھا، لیکن ووٹرز کی اتنی تعداد جو ہے وہ پولنگ سٹیشنوں کے رخ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئی، اور یہ باقاعدہ طور پر الیکشن کے ریزلٹس بھی بتا رہے ہیں. ایک بائیک آؤٹ کا فیکٹر ایک الگ چیز ہے، وہ اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے تھوڑا سا، کہ بائیک آؤٹ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اس پارٹی کے ووٹر سپورٹر ہیں، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، وہ جتنے پرسنٹ بھی ہے وہ تو چلیں گھر میں بیٹھے، لیکن آپ کے کامیاب ہونے والے امیدواروں کے ووٹر سپورٹرز کو اپنا ووٹ استعمال کرنے کے لیے پولنگ بوتھ تک جانا تھا. یہ حوصلہ افزا نتائج تو ہیں ہی، لیکن اگر فگرز اور فیکٹس کی بات کیجئے تو اس میں بہت کچھ سوچنے اور کام کرنے کے لیے ہے. میرا خیال ہے بہت سی باتیں جو ہیں وہ میں کہہ بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں، اور اس چیز کو سمجھیے گا، اس چیز پر غور کیجئے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کی ہے، تو آئندہ الیکشن میں جب بھی جنرل الیکشن ہو، کوئی پارٹی بائیک آؤٹ کرے یا نہ کرے، کوئی الیکشن میں آپ کے مخالف امیدوار ہو یا نہ ہو، تو آپ کو اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لے کر یا پہنچانا ضروری ہوگا. جی بہت شکریہ.